بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے، رات کو فرشتہ بننے گیا تھا۔ آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سامان تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بھوجل ہو رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچاؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں بھی کچھ دقت ہو رہی تھی۔ ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک ناگہاں حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے، کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک خرابہ تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خستہ سی 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ایک شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں برہنہ تھے، وہ بھی سردی میں پیروں کو جما کے رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں گلتا تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحانی سی آواز میں یہ کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا۔
جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے بنا بتائے؟ میں بے ساختہ بولا، فرشتہ بننے گیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔